بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل اردو ویڈیو میں خوش آمدید۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک سچی اور ناقابل یقین کہانی۔ یہ واقعہ میرے ایک جاننے والی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ وہ کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ آج بھی میں سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹے بچوں کے ساتھ اس گھر میں کیسے رہے۔ وہ گھر آج بھی ویران کھڑا ہے۔ زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جن کا نتیجہ بہت بھیانک ہے، لیکن اپنی زندگی بچانے کے لیے کوئی ان کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ بات آج سے تقریباً 6 سال قبل کی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اور میرے میاں لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں نئے شفٹ ہوئے۔ ہم ایک کرائے کے مکان میں رہنے آئے تھے۔ یہ مکان کافی کشادہ اور اچھا بنا ہوا تھا۔ 7 مرلے کے اس گھر کا کرایہ بھی نہایت مناسب تھا۔ ہم بے حد خوش تھے کہ کم رقم میں اچھا مکان مل گیا تھا۔ میرے 2 بیٹے ہیں۔ اس وقت میرا چھوٹا بیٹا 2 سال کا تھا۔ گھر سیٹ کرتے کرتے 1 ہفتہ لگ گیا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی کام نکل آتا تھا۔ ان دنوں میری ساس بھی میرے ساتھ رہا کرتی تھیں۔ 1-2 ماہ سکون سے گزر گئے اور کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی۔ پھر اچانک ہی ہلکے پھلکے واقعات وقوع پذیر ہونے لگے۔ ایک روز ہم لوگ رات کے کھانے کے بعد خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ سیڑھیوں پر کسی کے اترنے کی آواز سنائی دی۔ میری ساس کہنے لگیں، سیڑھیوں پر کون ہے؟ ہم سب خاموش ہو گئے۔ آواز دوبارہ سنائی نہیں دی۔ میرے شوہر اٹھ کر گئے اور سیڑھیوں کا دروازہ کھول کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ گھر کے باقی افراد کو آواز سنائی نہیں دی تھی۔ چنانچہ امی جان یعنی میری ساس نے وہم سمجھ کر بات ٹال دی۔ اس دن کے بعد سے ایسا بار بار ہونے لگا، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ آواز گھر کی خواتین کو یعنی مجھے اور میری ساس کو سنائی دیتی تھی۔ میں نے کئی بار یہ بات اپنے شوہر کو بتانی چاہی، مگر وہ ان باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ میں بھی خاموش ہو گئی، مگر دل ہی دل میں مجھے سخت پریشانی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک روز گھر والے میری نند کو ایئرپورٹ لینے جا رہے تھے۔ میں بچوں کی وجہ سے گھر پر ہی رک گئی۔ رات کے 1 بجے فلائٹ آنی تھی اور صبح بیٹے کا اسکول بھی تھا۔ سب کے جانے کے بعد میں نے دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور بچوں کو سلانے کے لیے بیڈ روم میں لے آئی۔ بچوں کے سونے کے بعد میں ٹی وی دیکھنے لاؤنج میں آ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے پانی گرنے کی آواز آئی۔ آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میں جلدی سے کچن میں گئی تاکہ نل بند کر دوں، مگر وہاں کچھ بھی کھلا نہیں تھا۔ دھک دھک دل سے میں ٹی وی بند کر کے بچوں کے پاس بیڈ روم میں آ گئی۔ وہاں پھر سے پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس بار آواز باتھ روم سے آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور باتھ روم کا دروازہ کھولا تو سنک کا نل بہہ رہا تھا۔ میں نے نل بند کر دیا اور بچوں کے پاس بستر میں بیٹھ گئی۔ بچے بے خبر سو رہے تھے۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خدا خدا کر کے میرے شوہر مہمانوں اور میری ساس کے ساتھ واپس آئے تو میری جان میں جان آئی۔ سیڑھیوں پر آنے والی آواز اب دن میں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ اب تو میرے شوہر کو بھی سنائی دیتی۔ وہ اٹھ کر دیکھتے تو کوئی نہ ہوتا۔ ان باتوں سے وہ بھی پریشان سے تھے، مگر وہ اپنی پریشانی کا حال ہم سے ذکر نہ کرتے، کہیں ہم خواتین زیادہ پریشان نہ ہو جائیں۔ ایک رات تو مجھے اور میرے شوہر کو یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی اور مخلوق ضرور ہے۔ ہوا یوں کہ ہم دونوں میاں بیوی ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میرا چھوٹا بیٹا بھی پاس ہی چکر لگا رہا تھا۔ وہ بار بار سامنے کی دیوار کے کونے کو چھوتا اور میرے پاس بھاگ کر آتا۔ اچانک ہی وہ ڈر کر میری گود میں آ گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا آنٹی کھیلنے نہیں دے رہی۔ میرے شوہر نے حیرانی سے پوچھا کہ کون سی آنٹی؟ تو وہ دیوار کے کونے کی طرف اشارہ کر کے بولا وہ سامنے کھڑی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میں اور میرے شوہر خوف کے عالم میں جلدی سے ٹی وی بند کیے بنا بیڈ روم میں آ گئے۔ میرا بیٹا صرف 2 سال کا تھا۔ وہ بہت پریشان اور ڈرا ہوا تھا۔ آخر وہ کون تھی جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر میرے بیٹے کو نہ صرف نظر آ رہی تھی بلکہ اسے کھیلنے سے بھی منع کر رہی تھی۔ اب یہ پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ کافی دیر بعد میرے شوہر نے ہمت کی اور ٹی وی بند کر کے آئے۔ اس واقعے کے اگلے ہی روز میں اپنے بیٹے
کو اسکول سے لینے گئی۔ میرا چھوٹا بیٹا بھی ضد کر کے ساتھ چلا گیا۔ گھر پر صرف میری ساس تھیں جو اپنی بیٹی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھیں۔ بات کرتے کرتے اچانک میری نند نے پوچھا، امی یہ بھابھی کی کوئی رشتہ دار آئی ہوئی ہیں؟ میری ساس نے کہا، نہیں کوئی نہیں آیا، میں گھر پر اکیلی ہوں۔ وہ سمجھ نہ پائیں اور باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ پھر باتوں میں اس نے دوبارہ پوچھا، امی جی آپ کے پاس کون ہے؟ تو میری ساس بولی، میں اکیلی ہوں، کیا بات ہے؟ میری نند نے اپنی ماں سے ذکر نہیں کیا، مگر میرے شوہر کو اسی وقت کال کر کے کہا، گھر جائیں، امی جان کے پیچھے میں نے ایک لڑکی کو سفید لباس میں بال کھولے 2 بار گزرتے دیکھا ہے۔ امی سے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ اکیلی گھر پر پریشان نہ ہو جائیں۔ میرے شوہر کے آنے تک میں بھی گھر پہنچ گئی۔ گھر میں ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا، مگر میری نند قسم کھانے کو تیار تھی کہ اس نے امی جان یعنی میری ساس کے پیچھے کسی لڑکی کو گزرتے دیکھا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اب اس گھر میں ایک دن بھی رہنے کو تیار نہیں تھی، مگر دوسرے مکان ملنے تک ہمیں مجبوراً وہاں رہنا تھا۔ ہفتہ وار تعطیل پر میرا بھائی مجھ سے ملنے میرے گھر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم باہر گھومنے جانے کو پلان کرنے لگے۔ ابھی کچھ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ میرا بھائی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے مجھے آوازیں دینے لگا۔ میں کچن سے آئی تو سب گھر والوں کو لے کر باہر لان میں آ گیا اور آتے ہی بولا، آپ جلد از جلد یہ جگہ چھوڑ دیں۔ میں گھبرا گئی کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی بات تو نہیں۔ وہ کچھ بتانے پر راضی نہیں تھا۔ میرے اور میرے شوہر کے اصرار پر اس نے بتایا کہ ایک سیاہ ہاتھ اس نے کچن کے دروازے پر دیکھا ہے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر بھی فکرمند ہو گئے۔ میری ساس اور میں صوم و صلات کے پابند تھے۔ اس دن سے ہم ہر وقت باوضو رہنے لگے اور کثرت سے کلام پاک کا اہتمام کرنے لگے۔ میری ساس ہر وقت کسی نہ کسی وظیفے میں لگی رہتی۔ 1-2 دن تک کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ پھر میرے شوہر ایک بزرگ عالم کو لے کر گھر آئے۔ انہوں نے آتے ہی پڑھائی کی اور 1 گھنٹے بعد ہمیں بتایا کہ اس جگہ پر ایک جوان لڑکی کا قتل ہو چکا ہے۔ میرے شوہر نے مالک مکان سے سختی سے بات پرس کی کہ انہیں لاعلم کیوں رکھا گیا تھا۔ مالک مکان کو بھی حقیقت کا علم نہیں تھا۔ ہم پہلے ہی کرایہ دار تھے جو اس گھر میں آئے۔ ہم نے اسی ماہ مکان خالی کر دیا اور دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا جب یہ جوہر ٹاؤن نہیں بنا تھا تو ایک جنگل تھا اور ایک قریبی گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی آوارہ مزاج لوگوں کی نظر میں آ گئی۔ وہ اس کی خوبصورتی کے دشمن ہو گئے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگی اور جنگل میں آ گئی۔ یہاں اس بیچاری کو پکڑ کر ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ بعد میں قتل کر کے لاش دفن کر دی گئی۔ سال گزرنے کے بعد وہاں آبادی ہو گئی اور اسی جگہ وہ مکان تعمیر ہوا جہاں ہم لوگ آئے تھے۔ وہ لڑکی اب اس جگہ سے جانے کو تیار نہیں تھی۔ یہ سب باتیں ہمیں ان بزرگ عالم سے پتہ چلیں۔ شاید وہ اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہو۔ یہ سب جان کر افسوس بھی ہوا اور ڈر بھی لگا۔ ہم ایسی جگہ رہتے رہے۔ ہمیں مکان چھوڑے ہوئے 6 سال ہونے کو آئے، مگر آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو ڈر لگتا ہے۔ جوہر ٹاؤن میں وہ مکان آج بھی خالی پڑا ہے۔ شاید کوئی اللہ کا بندہ ایسا آ جائے جو اس لڑکی کی روح کو نجات دلا دے۔ اب بھی میں جب کبھی اس گھر کے آگے سے گزرتی ہوں تو اس کی کھڑکیوں کے اندر کسی سائے کا گمان ہوتا ہے اور میں ڈرتے اور نظر چراتے ہوئے تیزی سے چلی جاتی ہوں۔ تو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔